بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقال سبحانہ وتعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کاروان ابو ذر حج 1447 ہجری، جو تقریباً 25 یا 26 مئی 2026 کو ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی یہ پہلی تربیتی نشست ہے جس کا تعلق حج کے طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے انتظامی اعلانات کے حوالے سے کوئی تربیتی نشست ہو چکی ہے، لیکن طریقہ حج، جسے علمی زبان میں کہا جاتا ہے مناسک حج، چونکہ یہ لفظ قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی۔ سفر حج انسان کی زندگی کا ایک ایسا سفر ہونا چاہیے جو لائف چینجنگ ہو، اور یہیں سے انسان کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں شروع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، یا کم از کم تھا، ابھی بھی ہوگا، کہ حج پر جانے سے پہلے لوگ جن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگتے ہیں، جن کا کوئی قرضہ وغیرہ دینا ہے تو یا ادا کر کے جاتے ہیں یا پھر مہلت اور اجازت لے کے جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ کے جاتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ اے خدا، جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، باقی ہمارے گناہ کو معاف کرنا تیرے اختیار میں۔ یہ کوئی سیر و تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا سفر تو ہے نہیں، اور اگرچہ اس حوالے سے تاریخوں کی، ڈیٹس کی وجہ سے سب سے مناسب حدیث 8ویں ہی امام کی ہے جن کی ولادت یہاں کل ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ وہ حدیث میں مکہ مکرمہ کے اندر اگر زندگی رہی تو وہاں پہ وہ پڑھوں گا، کہ جس میں امام سفر حج کے اہم ترین مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ مسائل حج بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تمہید میں گئے بغیر ایک آخری گزارش کر کے موضوع پہ آ رہا ہوں، کہ آج میں نے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اور یہ 3 آیتیں وہ ہیں جن میں سے پہلی آیت کا آخری حصہ بھی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کا کوئی تعلق حج یا مکے سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور تیسری آیت بھی ہمارے ہاں بہت مشہور، اور وہاں بھی یہی ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق سفر حج سے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ 2 مشہور آیتیں حج سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ سفر حج میں، پورے سفر میں سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں کیا خیال ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔
تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس آیت کی پوری تفصیل مکہ مکرمہ میں جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آ چکے ہوں گے تو بیان کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اونچا کر رہے تھے القواعد من البیت، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، واسماعیل، اور اکیلے نہیں تھے، اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ کعبہ بنا رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک ہی فکر ذہن میں کہ ہم اتنا اہم کام کرنے جا رہے ہیں، قیامت تک رہنے والا کعبہ، لیکن بیکار ہے اگر اللہ قبول نہ کرے۔ تو کعبہ بناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے خدا ہمارے اس عمل کو قبول کر۔ کعبے کی تعمیر کے وقت دو معصوم نبی بھی عمل کی قبولیت کو سب سے اہمیت دے رہے ہیں۔ سفر حج میں بھی اول سے آخر تک ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ اس طرح کا حج کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ اب یہ سفر خالی حج ہی نہیں، ہر عبادت قبول کیسے ہوتی ہے، اس کے دو مرحلے۔ جیسے اللہ نے آدم کو کس طرح بنایا، دو مرحلوں میں، پہلے جسم بنایا پھر روح ڈالی۔ اگر جسم نہ ہوتا تو روح کہاں ڈالی جاتی؟ عمل کی قبولیت بھی دو چیزیں، پہلے اس کا طریقہ سیکھی، عمل صحیح طریقے سے ہو، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ وہ قبول ہو۔ غلط سلط اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل کر کے پھر یہ توقع کرنا کہ یہ قبول ہو جائے۔ چنانچہ اسی آیت سے جو ابراہیم کی آیت ہے، اسی کے اندر یہ پیغام ہے۔ ابھی آیت چل رہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ لفظ کہ تو سمیع اور علیم ہے یہ بھی بہت اہم، لیکن آج کے لیے نہیں، انشاءاللہ مکے میں۔ اے خدا ہمارے عمل کو قبول فرما، وجعلنا مسلمین لک، اور ہم باپ بیٹوں کو اپنا اطاعت گزار بنا۔ حج کر کے آ گئے اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کو بھی اطاعت گزار بنا۔ وَأَرِنَا، یہ ہے آج کی تربیتی نشست، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے خدا ہمیں طریقہ حج دکھا، ہمیں طریقہ حج سمجھا، ہمیں حج کا طریقہ بتا۔ نبی بھی یہ دعا کر رہا، یہ دعا ہے، أَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ میں نے کہا نا کہ یہ لفظ مناسک حج، اس کتاب کا نام بھی مناسک حج ہے کیونکہ ہمارے یہاں لفظ مناسک ہی استعمال ہوتا ہے طریقے کے لیے۔ تو ابراہیم نے پہلی بات بتائی، اصل دعا تھی قبول، لیکن اس کا پہلا مرحلہ تھا کہ مناسک حج معلوم ہو، طریقہ حج، واجبات حج۔ چنانچہ شروع کی ہماری ساری تقاریر اسی حوالے سے، جب صحیح طریقے سے حج کر لیا پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ اس کو قبول کروائے گا، یعنی یہ مناسک حج جسم ہے اور قبولیت اس کی روح۔ انشاءاللہ زندہ رہا تو عرفات اور منی کی مجالس میں ہم دوسرے مرحلے میں جائیں گے۔ خیر، یہ تو ہوئی پہلی آیت۔ ابراہیم ارنا مناسکنا، مناسک حج، طریقہ حج کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ نے طریقہ بتانا شروع کی۔ قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ حج کے حوالے سے آیتیں آئیں۔ شاہد، حج واحد عبادت ہے جس کے تمام احکام قرآن میں آ گئے۔ یا وضو کے لیے ایک آیت ہے، لیکن وضو میں تو 4 چیزیں، اور یا حج۔ نہ روزے کے لیے اتنی تفصیل ہے، نماز کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ آیتیں انشاءاللہ اگلے مرحلوں میں آپ سنیں گے، لیکن آغاز یہاں سے ہو رہا۔ ابراہیم نے کہا طریقہ حج بتا، اب طریقہ حج شروع ہوا۔ الحج اشہر معلومات، قرآن نے کہا حج کے مہینے مخصوص ہیں۔ حج یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا آپ نے کر لیا، اس کی ڈیٹس فکس ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس پر حج فرض ہو جائے، فلا رفث، وہ کوئی حرام کاری نہ کرے، ولا فسوق، فسق و فجور سے کام نہ لے، ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فی الحج، حج۔ اب یہ طریقہ شروع ہو گیا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آئے گی، ابھی تو خالی ہم آیتوں سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ سمجھیے حج آپ نے مکمل کر لیا،
انشاءاللہ 30 مئی کو اسی سال 2026 میں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، حج مکمل ہوگا۔ پہلی آیت حج شروع کہاں سے ہوا، دوسری آیت حج ختم کہاں ہوا، اور پھر میرا اپنا آج کا بیان مسائل حج کے حوالے سے شروع ہوگا۔ تیسری آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، وہی لفظ مناسک، حج کے واجبات، حج کا طریقہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج کو مکمل کر لو، حج پورا ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ کو یاد رکھنا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے والدین کو یاد رکھتے، اور اشد ذکرہ، یا نہیں والدین سے بھی زیادہ، یہ تفصیلات مکے میں آئیں گی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے حج مکمل ہو گیا، اللہ کو یاد رکھو، اور پھر وَمِنَ النَّاسِ، قرآن نے کہا حج کرنے والوں کی 2 قسمیں ہو گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب جنہوں نے حج مکمل کیا ان میں سے ایک کیٹیگری ہے جو کہتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے خدا ہمیں دنیا میں سب کچھ دے۔ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے ذہن میں آخرت نہیں ہے تو ان کو آخرت نہیں ملتی، لیکن دنیا ملتی، حاجی کی دعا قبول۔ ومنہم، لیکن ایسے نیک بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مانگنا ہے تو تجھی سے مانگیں گے، تیرے علاوہ ہے کون دینے والا، اس دنیا میں بھی سب دے اور آخرت میں بھی سب دے، وقنا عذاب النار، اور عذاب جہنم سے بچا۔ یہاں پہ حج مکمل ہو، حج سے واپس آئیں گے، یہ آیت لے کر آئیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، دنیا کی ہر چیز بھی اللہ سے مانگ کے آئیں گے، آخرت کی ہر چیز بھی اللہ سے مانگ کے آئیں گے، عذاب جہنم سے ڈرتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ آخری مرحلہ تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں مکمل ہوگا۔ آئیے ابتدائی مرحلہ، واجبات حج، ابراہیم کی دعا کہ اے خدا ہمیں بتا، اور اللہ نے بتانا شروع کیا۔ یہاں سے پہلا واجب یہ ہے کہ حج کی تاریخیں فکس، انہی تاریخوں میں حج ہو سکتا۔ یہ حج اور عمرے کا ایک بڑا فرق ہے۔ اب آئیے یہاں سے بات شروع کریں، لیکن ایک بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ جسے آج کل اتنا بتانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن حج کی اہمیت کی وجہ سے یاد دہانی ضروری ہے۔ کیا مطلب آج کل ضرورت نہیں ہے؟ اب ہمارے یہاں تقلید کا مسئلہ کم از کم ان لوگوں کے درمیان بہت معروف ہے، جانتے ہیں لوگ جو حج کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تقلید کا تعلق تو وضو سے بھی ہے، غسل سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے، خم سے بھی ہے، نجاست سے بھی ہے، طہارت سے بھی ہے، نکاح سے بھی ہے، طلاق سے بھی ہے، میراث سے بھی ہے، میت سے بھی ہے۔ لیکن سفر حج میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ طریقہ حج ہمیں بتا، یہ ابراہیم نے کہا طریقہ حج آیا ہمارے پاس، پھر اس کے بعد کچھ آیتوں کی تفصیل میں، کچھ روایتوں کی تفسیر میں الفاظ ایسے آ گئے کہ اختلاف ہو گیا چند چیزوں، یعنی 95% تو ایک جیسا طریقہ، 5% میں اختلاف ہوا، اس میں آپ کو ہر عبادت کی طرح حج میں بھی اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ تو مشہور مسئلہ ہے، میں نے کہا صرف یاد دہانی کے لیے، لیکن اس میں یاد دہانی اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مجتہد کو امام معصوم نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ یا نظریہ یا خیال ہے کہ ان کو ہر مسئلے کا جواب معلوم ہے۔ وہ اپنے 80 سال کے علم اور ریسرچ کے باوجود بہت سارے مسائل کو حل نہیں کر پاتے۔ وہاں پر وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سولر بازار، کھارا در، کراچی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہمارے بچوں کو بھی یہ معلوم ہے، لیکن حج میں اہمیت کی وجہ سے دہرا رہا ہوں۔ تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں احتیاط واجب۔ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں آیت یا حدیث پڑھنے کے باوجود میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، چنانچہ احتیاطاً یہ کام کر لو، یا چونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم دوسرے مجتہد کی بات صرف اس مسئلے میں مان سکتے، بس شرط یہ ہے کہ دوسرا مجتہد دوسرا نہ ہو، علم میں بھی دوسرا ہو۔
جس کی آپ نے تقلید کی ہے اس کو سب سے بڑا عالم سمجھ کے کی ہے، تو احتیاط واجب میں دوسرے نمبر۔ اچھا، اب یہ وضو میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے، یہ غسل میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے، یا نمازوں میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے۔ حج میں اس کی اہمیت اس لیے کہ عام زندگی میں جہاں احتیاط واجب آتی ہے، مثلا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ عورت اور مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو احتیاط واجب میں ہے کہ ان میں 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو اگر دونوں ایک ہی لائن میں ہیں۔ اس میں آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں، لیکن نہ بھی مانے تو 10 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر دو الگ الگ کمروں میں، یا یہ کہ پہلے عورت نے نماز پڑھ لی 5 منٹ کے بعد مرد نے پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ احتیاط واجب کا فائدہ عام زندگی میں بھی ہے، لیکن اس کو آپ استعمال نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ حج میں چونکہ مسائل ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، تاریخیں ہر چیز کی فکس ہوتی ہیں، ٹائم بھی فکس ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے انتظامات حکومتی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں زیادہ آدمی کے پاس وہ گنجائش نہیں ہوتی جو وضو اور غسل اور نماز کی احتیاط واجب میں۔ تو یہاں پر بھرپور طریقے سے آپ کو احتیاط واجب سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ اب اس کے اندر ایک آخری بات میں عرض کر دوں، یہ صرف کاروان ابو ذر کے ساتھیوں کے لیے، چاہے وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ جائیں گے، یا وہ ساتھی جو مدینے میں آ کر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور پھر حج ہمارے ساتھ کریں گے۔ کاروان ابو ذر کے ساتھیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے مرجع کی احتیاط واجب آ گئی، اس میں ہم دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں جب علم میں بھی وہ دوسرے نمبر پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں تو ہم تیسرے پہ جائیں گے، چوتھے پہ جائیں گے۔ جہاں جہاں پہ احتیاط واجب آئی وہاں پہ اگر اس قسم کی پیچیدگی ہے کہ 2 کے بعد 3 اور 3 کے بعد 4، تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بہت سارے مراجع کے نام نہیں لیتا ہوں، اپنی معلومات کے مطابق کہ یہ دوسرے ہیں تو ان کا فتویٰ بتا دیتا ہوں نام لیے بغیر۔ اگر دوسرے نے بھی احتیاط واجب لگائی تو تیسرے کا فتویٰ بتا دیتا ہوں نام لیے بغیر، کیونکہ اس میں نام معلوم ہونا ضروری نہیں۔ تو آپ جن کو بھروسہ ہے اس معاملے میں کہ بھائی وہ صحیح تحقیق ان کی ہوگی تو صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ عمل کر لیں، اور جن کو ہے کہ نہیں بھائی بتانے والا کوئی معصوم تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی تحقیق غلط ہو، جس کو وہ دوسرے نمبر کا سمجھ رہا ہے وہ نہیں، تو پھر اس احتیاط واجب میں آپ اپنی ریسرچ خود کیجیے گا۔ دوران حج یہ ممکن نہیں کہ میں ہر مسئلے میں 4 5 مرادے کی تفصیل ایک ایک مومن کو بیٹھ کے سمجھاؤں۔ اس کتاب میں جو کاروان سلمان کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، کئی جگہ احتیاط واجب آئی ہے، اور بعض جگہوں پہ وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ فلاں مرجع کا یہ فتویٰ ہے، لیکن آخری جو اس کا حصہ، اس کتاب کے آخر میں ایک سپلیمنٹ شامل کیا گیا ہے جو نئے مسائل پیش آئے ہیں پچھلے 3 سال کووڈ کے بعد۔ اس میں بہت ساری احتیاط واجب کی ضرورت پڑی ہے جس کی تفصیل میں نہیں گیا ہوں، کتاب میں بھی نہیں گیا ہوں، اپنی تقریر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو خود معلومات لینا چاہیں وہ احتیاط واجب بتا دیے، وہ جا کے اپنی معلومات کر لیں۔ یہ شروع میں بتانا ضروری تھا، ورنہ پھر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا کہ مولانا آغا سیستانی کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ یہ عمل غلط، اور آپ نے یہ عمل کرا دیا۔ وہ اس لیے کرا دیا کہ ان کی احتیاط واجب تھی، تو ان کے بعد جو دوسرے مرجع انہوں نے اجازت دی، اور میں نام لیے بغیر، اور یہ شرعی مسئلہ بھی، احتیاط واجب میں دوسرے کی بات ماننے میں اس کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا فتویٰ کیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ یہ تقریر مناسک حج پر نہیں رہے گی، بلکہ تقلید، احتیاط واجب اور فتوے کی طرف چلی جائے گی۔ مگر ایک چھوٹی سی مثال اس کی دے دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مردوں کے لیے بند گاڑی کا سفر تقریباً سارے مراجع اجازت دیتے ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ دن کے وقت اجازت نہیں۔ بہت بات کا مسئلہ ہے، ایڈوانس جلدی سے مثال دے کے بات ختم کروں، لیکن کاروان ابو ذر مکہ پہنچے گا،
صبح ہی عموماً ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، دن کا وقت ہوگا، اب بند گاڑی مکے میں ملے گی، کھلی گاڑی نہیں ملتی ہے، قافلے کو لے جائیں۔ اب کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو آغا سستانی کی کتاب میں لکھا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ اس عمل سے بچیں، وہاں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ اس کتاب میں ایک جگہ میں نے اشارہ کیا ہے لیکن وہاں تفصیل نہیں آئی، کیونکہ ان کے بعد کے مرجع اجازت دیتے ہیں، مثلا آغا وحید خراسانی۔ میں نے ایک نمونے کے طور پہ ایک مسئلہ پیش کیا، اس کے علاوہ اس کی اور بھی مثالیں، خاص طور پر آج کل مکہ شہر میں جو فلائی اوور اور نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں اس میں احتیاط واجب کی بہت ضرورت ہے۔ تفصیل آپ کو اس کتاب کے آخر میں جو ضمیمہ ہے، بالکل آخر میں، اس میں مل جائے گی، لیکن آپ کو کچھ نہیں بتایا جائے گا، عمل کرایا جائے گا۔ یا یہ کہ نماز طواف کے سلسلے میں بھی آغا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ کا گیپ نہ ہو، لیکن باقی مراجع 20 منٹ کے گیپ کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو یہاں بیٹھ کر 10 اور 20 میں زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے، وہاں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک منٹ بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ اب یہ بہت ایڈوانس کے مسئلے میں نے بتا دیے، جن کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ 10 منٹ کا گیپ کیا مطلب اس کا، وہ ٹھہر جائیں، یہ مسائل آئیں گے۔ تو میں نے 2-3 مثالیں کاروان ابو ذر کا طریقہ کار اس کو واضح کرنے کے لیے بتا دی کہ کئی جگہوں پر آپ کے مرجع، کیونکہ زیادہ تر لوگ آغا سستانی کی تقلید میں، کچھ مرحوم آغا خوئی پر باقی ہیں جیسے میں خود ہوں، کچھ جو حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے ان پہ باقی ہیں، تو یہی 2-3 ہیں نا، تو ان کی احتیاط واجب میں بعد والے کے مسئلے کی تفصیل بتائے بغیر عمل کرا دیا جائے گا۔ خیر، یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ ابھی سے لوگوں کے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آ جائیے ترتیب سے بات شروع کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ حج، اسلام نے 2 قسم کا حج رکھا، ایک مکے والوں کے لیے الگ حج ہے اور مکے سے باہر والوں کے لیے الگ، 2 الگ طریقے ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن الگ طریقے ہیں۔ مکہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ کہتے ہیں آج جو مکہ شہر ہے اور اس کے اطراف میں 88 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، جدہ اس میں آ جاتا ہے۔ آپ لوگ جدہ کے نہیں ہیں لیکن جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں، اور خاصی بڑی تعداد ہماری کمیونٹی کی ہے، ان کا حج ذرا ہم سے مختلف، لیکن 88 کلومیٹر سے باہر جتنے لوگ ہیں دنیا میں کہیں بھی، دنیا تو دنیا، چاند اور مریخ سے بھی اگر انسان حج کرنے آئے تو سب کا طریقہ ایک ہے، وہی طریقہ اب آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر یہ بات کیوں کہی گئی؟ ایک تو ذرا سا ربط ملانے کے لیے، دوسرا یہ کہ جو مکے والوں کا حج ہے کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ بعض اوقات خواتین پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ کراچی سے یا امریکہ سے آئی۔ یہ کون سی خواتین ہیں کہ جن کے منتھلی پیریڈ حج کے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہر ایک کا کیس نہیں، کچھ، لیکن اب یہ بہت بات کا مسئلہ ہے، ابھی تو حج میں بہت دن باقی ہیں، اس کی تفصیل مکے ہی میں آئے گی تو وہیں سمجھ میں بھی آئے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو مکے والوں کا حج ہے اس کا نام ہے حج افراد، وہ بعض خواتین پہ واجب ہوتا ہے، یہ اشارہ بھی اس کتاب کے آخر میں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیل میں، تفصیل بھی نہیں، مختصراً مکے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ جو خواتین جاتی ہیں وہ عام طور پر وہ ساری احتیاط کرتے ہوئے جاتی ہیں کہ حج کے دوران انہیں نجاست کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو بہت کم۔ اب ہمارا اگر 75 کا قافلہ ہے تو شاید کسی ایک عورت کو یہ مسئلہ پیش آ جائے، تو انہی کو الگ سے بتا دینا مناسب ہے، کیونکہ مسئلے کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو خواتین بھی نہیں سمجھ پائیں گی، وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ مکے والوں کا حج الگ ہے، اور بعض اوقات بعض خواتین پر یہ حج واجب ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اب آج کل کی عورتیں عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، زیارت پر جائیں، تیاری کر کے جاتی ہیں، چنانچہ پچھلے 2 سالوں میں
کاروان ابو ذر میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ پھر بھی مسئلہ ایک معلوم رہے، اس کا نام ہے حج افراد، افراد۔ اور باقی دنیا والوں پہ جو حج واجب ہے اس کا نام ہے حج تمتع۔ اب ہم اس کے اوپر بات شروع کر رہے ہیں۔ حج تمتع، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ دو الگ الگ حصے ہیں، اس کو ملائیں گے تو آپ کا حج بنے گا۔ مکے والوں کا جو حج ہے اس میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، بس ختم بات۔ ہمارا حج جو ہوگا اس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے کا نام ہوگا عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہوگا حج تمتع۔ پورے حج کو بھی حج تمتع کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو بھی، اور یہ دونوں کرنا ضروری ہے۔ پہلا حصہ جو ہم کریں گے وہ عمرہ ہے، تقریباً ویسا ہی عمرہ ہے جیسا لوگ سال میں عام دنوں میں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے حج کا حصہ، عمرہ تمتع۔ اور فی الحال اسی کے مسائل بتائے جائیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ سے ہم مکے جب آئیں گے عمرہ تمتع کریں گے، پھر وہاں پہنچنے کے بعد 5 دن ہم کو ملیں گے تو حج دوسرے حصے حج تمتع کے مسائل مکے ہی میں تفصیل سے آئیں گے۔ پہلا حصہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پہلے حصہ عمرہ تمتع کی تفصیل شروع کریں، دو اور گزارشات بطور تمہید سن لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو حج ہم لوگ کریں گے، جس کو پورے حج کو ملا کے حج تمتع کہتے ہیں، جو 2 حصوں والا ہے، یہ طریقہ کار جو ہے ایک جیسا رہے گا، چاہے آدمی، اب جو مکے کے باہر والے ہیں وہ جو حج کریں گے نا، اس کی بھی کئی قسمیں، کچھ لوگوں پر حج واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ جو حج واجب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حج اسلام۔ حج اسلام کا مطلب ہی ہے واجب حج، جو آپ جو بار بار نیت کریں گے تو واجب حج کہیں یا حج اسلام کہیں ایک ہی بات ہے، لیکن حج اسلام زیادہ اچھا لفظ ہے۔ مکے کے باہر والے اگر واجب حج ہے تو نیتیں ان کی ہوں گی واجب حج کی۔ اگر کسی بھی حج واجب نہیں ہے، ابھی اس کی حیثیت نہیں ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی جا رہا ہے حج پہ، حج واجب نہیں ہوا، جیسے نابالغ بچے روزہ رکھتے ہیں کہ واجب نہیں ہوا روزہ لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنا واجب حج ایک دفعہ کر چکا ہے۔ واجب حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، وہ اب آپ نے کر لیا اور دوبارہ آپ حج کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑی تاکید بھی ہے کہ 5 سال کے بعد حج کو ریپیٹ ضرور کرو۔ تو خیر، اب جو آپ واجب حج کر چکے ہیں، اب جو آپ حج کریں گے وہ کہلائے گا مستحب حج، سنت حج، یا جو ہمارے یہاں برادران اہل سنت کا لفظ ہے نفلی حج۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں جو ایک دفعہ حج کر چکے دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسے ہمارے یہاں لوگ کم ہوتے ہیں۔ دوبارہ حج کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ سنت حج نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تیسرا حج۔ تیسری قسم کیا ہے کہ ہم اپنا حج کر چکے ہیں، یہ ہم پر حج واجب ہی نہیں ہے اور ہم حج پہ جا رہے ہیں تو کسی مرحوم کی طرف سے حج کر رہے ہیں۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ جی مولانا ہم نے 5 سال پہلے حج کر لیا تھا، اب دوبارہ جا رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے والدین کی طرف سے کریں۔ ایسے بہت کم لوگ مجھے ملے ہیں، جبکہ تاکید اسی بات کی ہے کہ اگر آدمی کی حیثیت ہے تو دوسرا حج بھی اپنے لیے ہی کرے۔ لیکن اب رواج ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، دوسرا حج اپنے لیے کیوں کرے، کسی مرحوم کے لیے کیوں نہ کرو۔ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل بہت ہیں۔ تیسرا حج ہوتا ہے جو ہم کسی اور کی طرف سے کرتے ہیں، چاہے پیسے لے کے کریں اور چاہے محبت میں کریں، اسے کہتے ہیں حج نیابت یا حج بدل۔ اور چوتھا حج یہ ہوتا ہے جو بہت کم پیش آتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلا حج کیا اس نے کوئی اتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ وہ حج اس کا غلط ہو گیا، تو اب وہ قضا حج کرے گا، جو نماز میں ہوتا ہے، جو روزے میں ہوتا ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا حج چاہے واجب حج ہو، چاہے سنت حج ہو، چاہے حج بدل ہو
اور چاہے قضا حج ہو. اس کے علاوہ بھی حج ہوتے ہیں، مثلا کسی نے منت مان لی تو وہ حج کر سکتا. طریقہ سب کا ایک ہے، صرف نیتیں بدلتی جائیں. ایک آدمی واجب حج کر رہا ہے، اس کی نیت میں لفظ واجب حج آئے گا. دوسرا سنت حج کر رہا ہے، اس کی نیت میں سنت آئے گا، لیکن طریقہ دونوں کا ایک ہو. تو حج کسی بھی قسم کا ہو، مکے سے باہر رہنے والے لوگ، ان کا طریقہ ایک رہے گا، صرف نیتوں میں فرق ہوگا. نیتوں کے حوالے سے آپ کو پرچہ بھی دے دیا جائے گا کہ ہر آدمی اپنے حج کو پہچان کر وہ نیت کرے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں میں ہوا تو میں نیتیں اسی طرح سے کراؤں گا. ایک بات تو یہ ہو. دوسری بات جو بہت اہم ہے، اگرچہ اس کا اصلی وقت تو مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت آئے گا. تو جو ہمارا یہ سیشن تربیتی نشست ہے، کچھ لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو مدینے میں جوائن کریں گے. تو مدینے میں جوائن کریں گے، جب ہم مدینے سے مکے آئیں گے تو ہمارا حج شروع ہوگا. لیکن جو لوگ کراچی سے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ لوگ ابھی ان کا حج شروع نہیں ہوگا. زیادہ عبادت کا موقع ملے، ذرا مکے سے مانوس ہو جائے، تو ابھی ہم مکے میں جا رہے ہیں، حج کے لیے نہیں. حج کی نیت سے رہیں، لیکن ابھی حج نہیں کریں. حج بہرحال ہم لوگوں کا شروع ہوگا مدینے سے واپسی. یہ کاروان ابو ذر. تو ابھی جو ہم جا رہے ہیں یہ ہم ایک عام عمرہ کریں گے، طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو حج ہے، جو آپ کی نیت، جو آپ کا ارادہ، چاہے آپ لوگ ہوں جو کراچی سے جا رہے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو براہ راست مدینے آ رہے ہیں، سب کا حج شروع ہوگا مدینے سے واپسی. ہاں، کراچی کے وہ قافلے جو مدینے حج کے بعد جائیں گے، ان کا کیس الگ ہے، ان کا حج تو ابھی سے شروع ہوگا. لیکن میں کاروان ابو ذر کی بات کر رہا ہوں. تو اصل جو مسئلہ اب بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت پڑے گی حج شروع ہونے سے ایک دن پہلے. تو آپ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت فی الحال نہیں. جب مدینے ہم لوگ پہنچ جائیں گے، وہاں ہمارے 6 دن پورے ہو جائیں گے، 7ویں دن ہم روانہ ہو رہے ہوں گے، اس دن ضرورت ہے. اور جو لوگ براہ راست مدینے آ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو ضرورت ہے. لیکن مسئلہ اگر آپ ابھی سے حل کر لیں تو بہت اچھا. اور وہ یہ ہے کہ تقریباً جن مجتہدین کے میں نے نام لیے، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس حج کی حیثیت ہو گئی، یعنی حج کے پیسے آ گئے، تو چاہے آپ پہ قرضہ ہو تب بھی آپ کا حج واجب ہو گیا. ایک آدمی پہ قرضہ ہے لیکن حج کا خرچہ بھی اس کے پاس آ گیا ہے. ہاں، جس نے قرضہ دیا ہے اگر وہ قرضہ واپس مانگ رہا ہے اور واپسی کی تاریخ بھی آ گئی تو ایک الگ کیس ہے. لیکن اگر وہ واپس نہیں مانگ رہا یا ابھی تاریخ نہیں آئی ہے، بہت زیادہ باہر کی دنیا میں رواج ہے، یہاں بھی ہوگا. 20 سال کا قرضہ ہے مکان کا، 10 سال کا قرضہ ہے گاڑی کا، مورگیج، لیزنگ جو کہتے ہیں، قرضہ ہے. لیکن ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر مہینے اتنے قسطیں دیتے رہیں، کمپنی آپ سے مانگ نہیں رہی. تو باقی مراجع کہتے ہیں کہ اگر حج کے پیسے آ گئے اور قرضہ ہے تو آپ اپنا واجب حج کر لیں گے. صرف آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ پہ قرضہ ہے تو چاہے جس نے قرضہ دیا ہو وہ قرضہ مانگے نہ مانگے، ڈیٹ آئے ڈیٹ نہ آئے، آپ واجب حج نہیں کر سکتے. اور آج کی دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، بلکہ میں پچھلے 2-3 سالوں کی بات کروں تو 90% آغا سیستانی کی تقلید کرنے والوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے قرضے ہوتے ہیں لیکن حج کے پیسے بھی آتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے واجب حج کر لو تاکہ ایک بار حج ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے پھر واجب کی ضرورت نہ پڑے. آغا سیستانی فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں. آپ حج کر سکتے ہیں لیکن وہ سنت حج ہوگا، وہ نابالغ بچے کے روزے اور نماز کی طرح. البتہ اس میں ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں. مدینے سے آخری دن جو مدینے کا ہوگا، جس کے اگلے دن ہم کو حج شروع کرنا، وہاں جا کے طے کر لینا ہوگا کہ آپ اپنا واجب حج کس طرح کریں قرضے کے باوجود. لیکن صرف
آغا سیستانی کے مقلد چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں. تو بہرحال اگر یہاں جو ابھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو اس مسئلے کا حل چاہیے تو وہ یہیں حل کر لیں کلاس کے بعد، ورنہ مدینے میں تو ہم لوگ آخری دن تفصیل سے مسئلہ بتاتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آغا سیستانی کے نزدیک جو آدمی قرض دار ہے، جس پہ قرضہ، چاہے وہ مکان کا مورگیج ہو جو 20 سال میں آپ کو ادا کرنا ہے، پھر بھی آپ کا واجب حج نہیں ہوگا. دل بھی چاہ رہا ہے، آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کمپنی کی اجازت بھی ہے، پھر بھی نہیں ہوگا. صرف ایک طریقہ، وہ طریقہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. اب آ جائیے، واجب حج ہو، سنت حج ہو، نیابت کا حج ہو، حج بدل ہو، قضا حج ہو، سب کا طریقہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 حصے ہیں. پہلے آپ کو ایک عمرہ کرنا، یہ حج کا حصہ. اس کے بعد 3-4 دن آپ کو آرام ملے گا مکے میں، پھر حج کا دوسرا حصہ شروع ہو. عربی میں تمتع کا مطلب ہے ذرا مزہ لینا، تھوڑی ایک سہولت. تو دیکھیے حج پورا ایک ہے، یہ ایسا ہی، لیکن اسلام نے 2 حصے کر کے بیچ میں آپ کو 3-4 دن آرام کا وقت دے دیا. جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے روزہ اگر بہت لمبا ہو جائے 18 گھنٹے کا، تو اسلام کا ہے کہ 10 بجے کے بعد تم 5 منٹ کے لیے کچھ کھا پی سکتے ہو اور پھر روزہ کنٹینیو کرو. تو یہ تو خیر میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. حج میں یہی حج شروع کر دو، بہت لمبا حج ہے، بہت تھک جاؤ گے، بہت واجبات ہیں، 2 حصوں میں کرو، ایک حصہ کرو. تو ابھی تمہارا حج چل رہا ہے، لیکن 4-5 دن کے لیے تمہیں آرام دے دیں گے، پھر دوسرا حصہ کرو. جو پہلا حصہ ہے اس میں 5 چیزیں واجب ہیں، اور یہ جو 5 چیزیں ہیں، 5 ان 5 میں سے 4 چیزیں تقریباً ہر اس آدمی کو پتہ ہے جو کسی اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، چاہے حج کیا ہو یا نہ کیا. اب آئیے ہم ذرا سا چارٹ کی مدد سے سمجھاتے ہیں. بکلیٹ آپ کے پاس ایک بکلیٹ ہے، اس کا پیج نمبر 1. یہ حج کا پہلا حصہ ہے. اگر بہت دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو بکلیٹ کا پیج نمبر 1 کھول لیں. اس کا نام ہے عمرہ تمتع. حج کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع. تمتع میں نے سمجھا دیا کہ چونکہ یہ ابھی حج چل رہا ہے، بیچ میں اسلام نے ایک گیپ دے دیا 3-4 دن کا، اس لیے اس کو تمتع کہتے ہیں. اس میں 5 چیزیں واجب ہیں. 5 چیزوں میں سے نمبر 1 ہے میقات سے احرام باندھنا. تو اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہر ایک کو پتہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے احرام پہن کے جانا پڑتا. جس نے کبھی حج نہ کیا، جس کے خاندان میں کسی نے حج نہ کیا. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلا حج کیا تھا، دوسرا حج کیا تھا، ایسے کتنے لوگ آتے تھے. اس زمانے میں ذرا ہم لوگ حج کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اور اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی تو میں بچہ ہی مانا جاتا تھا. بزرگ آ کے لڑتے تھے، مولانا 3 چیزیں ہمارے خاندان میں آدم سے لے کے آج تک نہیں آئی ہیں، اس کو شامل نہ کیجیے: تقلید، خمس، حج. اب وہ دعویٰ آدم سے کر رہے ہیں، جبکہ پہلا حج حضرت آدم نے کیا ہے. کہا کہ مرتے دم تک میرے یہاں قیامت تک یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی. ایسا ماحول گزرا ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ حج کے لیے احرام پہنا جاتا ہے. احرام ایک خاص لباس ہے، سفید. تو پہلی چیز ہے یہ میقات سے احرام باندھنا. طریقہ، تفصیلات الگ چیز ہے، لیکن یہ ہر ایک کو معلوم ہے. دوسری چیز ہے احرام باندھنے کے بعد خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، طواف. جو کبھی نہیں گیا حج میں، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک میرے گھر میں آئے گا ہی نہیں حج، اسے بھی پتہ ہے کعبے کا طواف. تو جس نے اسلامی معاشرے میں آنکھ کھولی اسے پتہ ہے دوسری چیز. تیسری چیز ذرا نئی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر واجب طواف کے بعد، یہ ایک فارمولہ، ہر واجب طواف کے بعد اس کی ایک 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی. جیسے ایک زمانے میں ہمارے یہاں زیارت وارثہ کے حوالے سے کنسیپٹ تھا کہ جب زیارت ہے نماز لازم ہے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خود زیارت ہی واجب نہیں ہے تو نماز بھی واجب نہیں، مستحب. لیکن طواف، جتنے طواف واجب طواف کسے کہتے ہیں؟ واجب طواف جو عمرے اور حج کا حصہ ہوتا ہے.
تو طواف کیا تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اس کے فوراً بعد نماز پڑھنا. اور یہاں پہ وہ مسئلہ بھی آ گیا، فوراً بعد پڑھنا. فوراً کسے کہتے ہیں؟ آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے 10 منٹ کے اندر اندر، باقی مراجع 20 منٹ کی اجازت دیتے ہیں. یہ بہت کام آئے گا مسئلہ آگے چل. چوتھی چیز واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح یعنی 7 چکر لگانا. جو کبھی نہیں گیا مکے میں اسے بھی پتا کہ وہاں 2 پہاڑیوں میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. اور پانچویں چیز ہے تقصیر. یہ ذرا یوں لوگوں کو کم معلوم ہے، دوسرے حوالے سے زیادہ معلوم ہے، اور وہ یہ کہ حج کرنے والا سر منڈواتا ہے. یہ تقصیر اسی کی ایک قسم ہے تھوڑے سے بال کاٹنا. تو حج کا پہلا حصہ جو واجب ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور 5 میں سے 4 چیزیں ہر ایک کو پتہ ہے. احرام ایک سفید لباس، نمبر 2 کعبے کا طواف، 2 پہاڑیوں میں دوڑنا اور بال کاٹنا. صرف نماز طواف نئی چیز ہوتی ہے تو وہ تو کوئی نئی چیز نہیں، نماز ہر ایک جانتا ہے. ان لوگوں کی آسانی کے لیے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے لیکن کبھی عمرہ کیا، اور آج کل تو بہت لوگ عمرہ کر رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے عمرہ کی ایک لسٹ بھی لکھی گئی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو حج کا پہلا حصہ ہے وہ کتنا آسان ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے عمرہ کیا ہے. جو پہلے عمرہ ہم کرتے ہیں عام دنوں میں حج کے علاوہ، اس کا نام ہے عمرہ مفردہ. مفردہ مانے اکیلا، کیونکہ وہ اکیلا، وہ 2 حصے نہیں، وہ حج نہیں. اس میں 5 کے بدلے 7 چیزیں واجب ہیں. تو 5 تو بالکل وہ ہیں جو حج میں ہیں، اور 2 الگ ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 نماز، نمبر 4 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، نمبر 5 حلق یا تقصیر. حلق کہتے ہیں سر منڈوانا. نمبر 6 طواف النساء بڑھ جاتا ہے، اور نمبر 7 اس کی نماز. تو عام عمرہ جو آپ نے کسی نے کیا اس میں 2 چیزیں زیادہ وہ کر کے آیا، تو اس کے لیے تو یہ حج کا پہلا حصہ آسان ہو گیا، 2 چیزیں کم ہو جائیں گی. تو یہ تو ایک سرسری بیان ہوا پہلے حصے کا. اب آئیے اس میں اہم ترین چیز ہے احرام. حج کے حوالے سے جو ذہن میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ایک کعبہ اور ایک وہ خاص قسم کا یونیفارم یا لباس جسے احرام کہا جاتا ہے. اس کے پہننے کا ایک خاص طریقہ ہے. دوسرا چارٹ یہ غالباً پیج نمبر 3 ہوگا. جی آپ بکلیٹ کا پیج 3 بھی کھول سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہا نہیں، پیج 3 نہیں، ہاں پیج 3. احرام جو ہے نا تقریباً ہر عبادت کی طرح سے اس میں کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ مستحب ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں 2 دفعہ ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، یہ مستحب ہے. اور پھر واجب ہے چہرہ دھویا مثلا. دونوں کو ملا کے کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے. سنت چیزیں چھوڑ کے سیدھا واجب نیت کر کے چہرہ دھویا وضو میں، وضو آپ کا صحیح، ثواب کم ہو جائے گا لیکن عمل آپ کا صحیح. اسی طرح نماز، اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، سنت. اسی طرح سے نماز کے اندر بھی بہت سی چیزیں سنت. رکوع میں آپ درود بھیجتے ہیں، قنوت آپ پڑھتے ہیں، اس کا کریں گے تو بہت ثواب ہے، نہ بھی کریں گے تو نماز آپ کی ٹھیک ہے. وہی احرام کا مسئلہ ہے کہ احرام جو ہم پہنتے ہیں اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ سنت. جو چیزیں مستحب ہیں وہ چارٹ پہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے، وہ سن لیجئے الگ سے. نمبر 1 احرام پہننے سے پہلے اپنے پورے جسم کی صفائی، میل کچیل یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی، لیکن یہ سب سنت. نمبر 2 پھر ایک غسل، احرام کا اپنا غسل، اور یہ بہت ہی پکا غسل ہے. پکے غسل کی تعریف یہ ہے کہ جس غسل کے بعد آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں آغا سیستانی اور آغا خوئی کے فتوے میں، باقی نہیں، وہ پکا غسل ہوتا ہے. یعنی روایت بہت ہی معتبر ہے.
تو احرام کے غسل کے بعد بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا اہم غسل مگر سنت. اور نمبر 3 احرام پہنتے وقت نماز. احرام نماز کے بعد پہنا جائے تو ثواب بہت زیادہ. اب اگر کسی واجب نماز کا وقت ہے آلریڈی تو وہی نماز کافی ہے. واجب نماز کا وقت نہیں ہے تو 6 رکعت 2 رکعت کر کے فجر کی طرح سے 3 نمازیں آپ پڑھیں گے 6 رکعت. رسول خدا نے اپنے آخری حج میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے احرام باندھا تھا. لیکن خیر یہ تاریخ کا وقت نہیں ہے. یہ 3 چیزیں مستحب ہیں. نمبر 1 بدن کی صفائی، میل کچیل غیر ضروری بال سمیت. نمبر 2 غسل احرام. نمبر 3 اس کی نماز. دوسرے الفاظ میں اگر یہ تینوں چیزیں آپ چھوڑ دیں جان بوجھ کر اور ڈائریکٹ اس کے بعد کے مرحلے پہ چلے جائیں تب بھی آپ کا احرام بھی ٹھیک ہے اور آپ کا عمرہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا حج بھی ٹھیک ہے. لیکن جہاں موقع ہو تو آدمی کو پورا ثواب لینا چاہیے. یہاں رک کر ایک ایسا مسئلہ جو بہت بعد میں آنا ہے، یہ جو آخری چارٹ ہے یہ آج نہیں آئے گا، بہت بعد میں آنا. اس کا ایک مسئلہ یہاں رک کر بتانا مناسب ہے، بلکہ شاید ان لوگوں کے لیے جن کی 3-4 دن کے بعد فلائٹ ہے ان کے لیے شاید ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ احرام جب آپ پہن لیں گے، ابھی تو باقی ہے طریقہ، لیکن جب پہن لیں گے تو بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں حلال ہیں حرام ہو جاتی ہیں. ان میں ایک اہم ترین چیز ہے خوشبو. خوشبو نہ صرف یہ کہ عام زندگی میں جائز ہے بلکہ مستحبات میں سے شامل ہے، لیکن احرام کی حالت میں خوشبو حرام ہے. اب جملہ آپ پھر میرا سنیے غور سے. احرام پہننے کے بعد 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کچھ تو پہلے سے بھی حرام ہیں اور ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے، لیکن 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں احرام پہننے کے بعد. مگر خوشبو وہ چیز ہے جو احرام پہننے سے پہلے سے حرام ہو جاتی ہے، بعد میں نہیں، پہلے سے، اگر احرام تک اس کا اثر باقی ہے. اب سنیے مثال. ہمیں کل احرام پہننا ہے. آج اگر ہم نے کوئی خوشبو لگائی جو کل تک باقی رہے گی تو آج تو احرام نہیں ہے، آج تو ہم عام حالت میں، پھر بھی یہ ابھی سے حرام ہو جائے گی اگر احرام پہنتے وقت تک یہ باقی. چونکہ آج کل کی زندگی میں نہانا دھونا جن چیزوں کی مدد سے ہوتا ہے وہ زیادہ تر خوشبودار ہے. خواتین کا مسئلہ بہت زیادہ یہ ہر سال پیش آتا تھا. کئی سالوں سے میں بار بار زور دے کے بتا رہا ہوں تو شاید اب کم ہو گیا ہے. شیمپو مثلاً استعمال ہو رہا ہے، یا یہ کہ اب صابن سے نہانے والی تو خواتین تو ہیں ہی نہیں، مرد بھی نہیں ہوں گے، تو وہ جو بھی ان کے پاس جیل ہے یا جس چیز سے بھی وہ نہا رہے ہیں یا نہا رہی، اس میں اگر خوشبو، لیکن ایسی خوشبو ہے کہ وہ اس سے نہائیں گے تو احرام پہنتے وقت وہ خوشبو آ رہی ہوگی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب احرام پہنا جا رہا ہے تو خواتین ایک طرف سب قریب کھڑی، ایک کو دوسرے کے بالوں سے خوشبو آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں تمہارے بالوں سے خوشبو آ رہی ہے، مسئلہ ہم تک آتا ہے. تو وہاں پہ کیا کیا جائے؟ کوئی راستہ نہیں. تو ہر وہ چیز جس کی خوشبو احرام کے وقت تک رہے گی اتنے دن پہلے سے اس کو آپ بند کر دیں جتنے دن وہ خوشبو رہتی ہے. اگر کوئی خوشبو 2 دن رہتی ہے تو 2 دن پہلے بند کر دیں. کوئی خوشبو ایسی ہے کہ 4 دن رہتی ہے تو آپ 4 دن پہلے بند کر دیں. تو یہ میں نے کہا یہ مسئلہ آج بتانا ہے کیونکہ ہمارے قافلے کے پہلے حصے کی فلائٹ 4 دن بعد ہے. تو وہ ابھی سے یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ان کو نہانا دھونا شیمپو کنڈیشنر جو کچھ بھی چیزیں اگر خوشبو والی ہے تو کتنے دن خوشبو رہے گی ابھی سے اس کو بند کرنا ہوگا.
یہ تو ایک چیز اس لیے آ گئی کہ یہ جس وقت احرام پہنا جاتا ہے اس وقت اگر آپ نے مسئلہ پوچھا تو نہ آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہوگا نہ ہمارے پاس. تو ابھی سے یہ ایک چیز، اس کو چھوڑ کے باقی جتنی حرام چیزیں وہ احرام پہننے کے بعد حرام ہوں گی، اور وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. پہلے احرام کا طریقہ تو آ جائے. عجب احرام میں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے وضو میں پہلے ہم 2 مرتبہ گھٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، گرچہ اس کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے، اسی طرح احرام میں بھی پہلے ہم عام نہانا کرتے ہیں میل کچیل دور کرنے کے لیے، پھر غسل احرام کرتے ہیں. یہاں بھی وہی مسئلہ جو میں نے حج کے لیے کہا، اسلام میں جتنے بھی غسل ہوں طریقہ سب کا ایک ہے، نیت الگ ہوگی. تو احرام کے غسل کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نجاست غسل جنابت یا مینسس کے غسل کا طریقہ وہی. تو دوسرا غسل پہلے نہانا، یہ غسل نہیں، یہ میل کچیل دور کرنے کے لیے. نمبر 2 غسل، نمبر 3 نماز. یہ مستحب چیز ہے. اب آئیے واجبات. مگر اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ عمرے میں 5 چیزیں واجب ہے. کون سے عمرے میں؟ جو حج کا پہلا حصہ ہے. اور جو عام دنوں میں آپ نے عمرہ کیا ہوگا اس میں 7 چیزیں واجب ہیں. 5 ہوں کے 7. پہلی چیز جو ہے وہ مکے سے باہر ہے، باقی سب مکے کے اندر ہے. مکہ پہنچ کے باقی چیزیں ہوں گی. خانہ کعبہ کا طواف مکے میں ہوگا، طواف کی نماز مکے میں ہوگی، 2 پہاڑیوں کے درمیان مکے میں دوڑیں گے، تھوڑے سے بال مکے میں کاٹیں گے. عام عمرہ ہے تو پھر طواف النساء مکے میں ہوگا. صرف پہلا واجب احرام، یہ مکے سے پہلے آپ کو پہننا. اور اسلام نے اس میں ہم کو فری ہینڈ نہیں دیا کہ یہ احرام ہے تمہارا جہاں دل چاہے پہن لو. ایک لفظ چارٹ میں جو پیج نمبر 1 پہ چارٹ ہے بار بار آیا، میقات سے احرام پہننا. یہ حج والے عمرے میں بھی ہے اور یہ عام عمرے میں بھی ہے. میقات کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے پیج نمبر 2 چارٹ کا، اور یہ ایک چارٹ. مکہ شہر کے چاروں طرف اسلام نے ایک باؤنڈری بنائی ہے اور کہا ہے کہ کوئی آدمی اس کو کراس کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا بغیر احرام کے. اگر آپ کو مکہ جانا ہے تو اسلام نے اس کے لیے سمجھیے کہ چیک پوسٹ بنائے ہیں، باؤنڈری بنائی ہے، اور وہ اس طرح بنائی ہے کہ چاروں طرف ہے. یعنی آپ نارتھ سے آئیں، ایسٹ سے آئیں، ویسٹ سے آئیں، ساؤتھ سے آئیں، ساؤتھ ویسٹ سے آئیں، ساؤتھ ایسٹ سے آئیں، نارتھ ایسٹ سے آئیں، نارتھ ویسٹ سے آئیں، کہیں سے بھی آپ آئیں. مکے میں اگر آپ آئیں گے تو اسلام نے جگہ مقرر کر دی ہے کہ یہاں تک تو آپ آ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے احرام پہننا لازم. ان کا نام ہے میقات. یہ 5 ہے. اب 5 میں ہم لوگوں کے کام کے 2 میقات ہیں، یعنی ہمارے راستے میں 2 آتے ہیں. نمبر 1 مدینے کے قریب. ابھی آپ نے بار بار سنا کہ ہمارا حج تو شروع ہوگا جب ہم مدینے سے مکے آئیں گے. مدینے کے بالکل قریب، یعنی مدینہ سمجھیے ادھر ہے. مدینے سے اگر آپ مکے آ رہے ہیں تو جو جگہ آتی ہے اس کا نام مسجد شجرہ ہے، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، ابیار علی بھی کہتے ہیں، 2-3 نام. وہاں پہ رک جائیے، وہاں احرام پہننا، اس کے بغیر آپ مکے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ایک تو یہ ہم کو مدینے سے واپسی میں پڑے گا میقات، اور حج کا یہی میقات ہوگا. حج سے مطلب حج کے پہلے حصے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور میقات ہے جس کا نام ہے جوفہ. یہ بھی ہمارے کام کا ہے کیونکہ یہ جدہ ایئرپورٹ سے قریب ہے. اب جب ہم مدینے سے آئیں گے تو مسجد شجرہ پڑے گی، اور ابھی جو ہم جائیں گے کراچی سے تو جدہ ایئرپورٹ پہ ہمارا جہاز اترے گا. جدہ ایئرپورٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ جدہ جو ہے نا وہ سمجھیے آپ باؤنڈری کراس کر کے اندر آ گئے، لیکن وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، پلین تھا. اب آپ آگے اندر آ گئے، واپس جاؤ. کسی بھی میقات پہ جا سکتے ہو، لیکن کامن سینس ہے کہ نیئرسٹ میقات پہ آدمی جائے گا. کہ اگر تم آگے بڑھ آئے غلطی تو نہیں، اپنے اختیار سے باہر ہے، تو اب واپس جاؤ. تو سب سے قریب ایک میقات ہے جوفہ. وہاں جا کے احرام پہنو، وہاں سے مکہ آ جاؤ. مکہ بیچ میں.
تو جو لوگ ابھی کراچی سے جا رہے ہیں وہ چونکہ مدینے بعد میں جائیں گے بلکہ پہلے مکہ آئیں گے، تو جدہ پہ اتریں گے تو ان کو پہلے الٹا جوفہ جانا پڑے گا. یہ تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں احرام پہن کے پھر واپس مکہ آئیں گے. واپس جاؤ اور آؤ. یہ والا چارٹ اتار لیں. یہ تو میقات کی مختصر تعریف تھی. والنٹیئر حضرات ایک اعلان کیا تھا میں نے. اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ میقات تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس میں آپ کا اپنا کنٹرول تو نہیں ہے. یہ تو قافلہ جس طرح سے چلے. تو جو لوگ براہ راست مدینے جا کے حج کے لیے مکہ آ رہے ہیں، مدینے کے قریب مسجد شجرہ جو اس نام سے کم مشہور ہے، زیادہ اس کا نام ابیار علی ہے یا ذوالحلیفہ. اور جو لوگ جدہ ایئرپورٹ سے سیدھا مکہ جائیں گے، چاہے وہ حج اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ مدینہ بعد میں جانا ہے، یا ہماری طرح پہلے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں جوفہ جا کے وہاں سے واپس مکہ آنا. جوفہ جائیں کہ مسجد شجرہ کیوں جائیں گے؟ احرام پہننے کے لیے. تو اب احرام پہنا کیسے جاتا ہے؟ پورے حج میں عورتوں اور مردوں کا حج تقریباً ایک جیسا ہے سوائے احرام کے مسئلے کے. باقی پورا حج، یہ جو ایک اور بڑا فرق بعد میں آئے گا کہ حج کے اختتام پہ مردوں کو سر منڈوانا ہوتا ہے، عورتیں تھوڑے سے بال کاٹتی ہیں. وہ آخری واجب ہے تقریباً، یہ پہلا واجب. اس میں فرق ہے، ورنہ باقی پورا حج ایک جیسا ہے. تو عورتوں کا احرام الگ ہے، مردوں کا احرام الگ ہے. اور یہ جو آخری چارٹ ہے، کل اس کو دیکھ کے بھی آئیے گا پیج نمبر 5 پر. ابھی ضرورت نہیں ہے. اس میں وہ چیزیں ہیں جو احرام پہننے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ خوشبو کا استعمال، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی لیکن تفصیل نہیں آئی. اس کے بعد ایک اور چیز قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہننا. لیکن یہ صرف مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام نہیں. اس لیے عورت اور مرد کا احرام الگ ہو گیا. خوشبو دونوں کے لیے حرام ہے، لیکن سلے ہوئے کپڑے صرف مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے نہیں. تو عورت کا احرام بہت ہی آسان اور سادہ ہے. 1 منٹ 2 منٹ میں اس کا مسئلہ مکمل ہے. وہ کیا ہے؟ تو احرام کے مستحبات کے بعد آئیے احرام واجب. اس میں 4 چیزیں احرام میں واجب. نمبر 1 میقات، اس کا بیان آ گیا. میقات ہر جگہ سے احرام نہیں پہن سکتے، جو اسلام نے جگہ مقرر کی وہاں جائیں گے. نمبر 2 لباس احرام. اس میں آپ نے سن لیا مردوں کے لیے الگ طریقہ ہے، عورتوں کے لیے الگ. نمبر 3 اس کے بعد نیت کریں گے. یہ عمرے کا احرام ہے، حج کا احرام ہے، حج واجب ہے، سنت ہے، وہ تفصیل ہے. اور نمبر 4 تلبیہ. یہ 4 چیزیں آپ کریں گے تو آپ کا احرام مکمل ہو گیا، یعنی پہلا واجب مکمل ہوا. اب آپ جائیے مکہ اور دوسرا واجب انجام دیے. اس میں اہم چیز ہے لباس احرام. مردوں کے لیے 2 چادروں کا احرام ضروری ہے جو بغیر سلے ہوئے. 2 کا مطلب ہے منیمم 2. کوئی 3 پہننا چاہے، کوئی 4 پہننا چاہے، کوئی 5 پہننا چاہے تو حرج نہیں. کم سے کم 2 چادریں جو سلی بھی نہ ہو، کیونکہ مرد کے لیے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے. خواتین کے لیے ان کا روزمرہ کا لباس جس میں شرعاً نماز صحیح. تو خواتین کا احرام کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ہر وہ لباس جس میں ایک عورت نماز پڑھ سکتی. عورتیں نماز تو پڑھتی ہوں گی نا، تو جس لباس میں آپ نماز پڑھتی وہی آپ کا احرام. وہ لباس کیا ہے؟ جو بھی آپ کا لباس ہو اس کے ساتھ ایک چادر لی جاتی ہے تاکہ جو سر کے بال ہیں وہ چھپ جائیں، کان چھپ جائیں، گردن چھپ جائے، کلائیاں چھپ جائیں. یہ خاص حج کے لیے نہیں ہے، یہ نماز کے لیے. تو ہر وہ چادر جو نماز کا لباس
مکمل کرتی، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ گھر میں جو عورتیں لباس پہنتی ہیں اس میں کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں، محرم کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے نامکمل ہے، تو وہی نماز کی چادر اس کے لیے کافی ہے۔ مگر فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ عام نمازوں میں تو چادر پہنی اور نماز پڑھ لی، حج میں رش بہت ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، مجمع میں جب جاتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، مردوں کی چادر بھی گرے گی، عورتوں کی چادر بھی گرتی ہے، اتنا زیادہ، خاص طور پہ جہاں حجر اسود ہے اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ بال نظر آنے لگتے، تو نماز کی چادر سے یہ چادر ذرا سی ٹائٹ انداز سے سی جاتی ہے وہی نماز کی چادر، لیکن گھر کے اندر اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھنا اور چیز ہے، اور 20 لاکھ کے مجمع میں یا 10 لاکھ کے مجمع میں یا 5 لاکھ کے مجمع میں جب پورا مجمع طواف کر رہا ہے اور کسی کو ہوش بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ چادر کے سرک جانے اور گر جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین عموماً ایک چادر استعمال کرتی ہیں جو دکان پر عورتوں کے احرام کے نام سے بیچی جاتی ہے، لیکن پھر میں نے عرض کیا کہ عورتوں کا احرام کوئی الگ چیز نہیں، اس کا صرف یہ کام ہے کہ مجمع میں بھی یہ جسم پر اتنی مضبوطی سے جمی رہے کہ گرنے نہ پائے، کھلنے نہ پائے۔ بطور میں اب مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کبھی یہ چادر ہٹ گئی، چادر کھل گئی، چادر گر گئی تو حج غلط نہیں ہوگا۔ اب اگر اپنی لاپرواہی سے ہوا تو گناہگار ہوگی عورت، اگر اپنی لاپرواہی بھی نہیں ہے تو گناہگار بھی نہیں، لیکن جہاں لاپرواہی بھی ہے وہاں گناہگار تو ہے، لیکن ہر غلطی میں حج باطل نہیں۔ اب اس چادر کو اس طرح سیا جاتا ہے کہ پورا اس کو گھیردار بنایا جاتا ہے، چاروں طرف سے یہ سلی ہوئی، چاروں طرف سے نہیں، آگے سے چادر کھلی ہوتی ہے عموماً، تو اس میں آگے سے بھی سلائی ہوتی ہے، پوری یہ سلی ہوئی، اور پھر اس کو اس طرح پہنتے ہیں کہ سر کی، جس طرح سے عورتوں کے بدن کی جو قمیض عورتیں پہنتی ہیں، اس کو سر کے اوپر سے لے کے آتے ہیں، پورے جسم پہ ہی آ جاتی ہے، آگے بھی اس طرح سے سلائی ہے کہ چلنے میں، ہوا میں، مجمع میں کھلنے نہ پائے۔ اور مزید یہ ہے کہ سر پر سے چادر نہ سرکے، وہ جو بال نظر آنے لگتے ہیں، جس کو ہم لوگ مجلس میں کیا کہتے ہیں، مکی ماؤس والا حجاب، نہیں منی ماؤس والا، ایک مکی ماؤس ہے نا، ایک اس کی بیوی ہے منی ماؤس، اس کا حجاب دیکھیے گا کارٹون میں جا کر، آپ کے بچے آپ کو بتائیں گے آدھے بال نظر آ رہے ہیں، یہ نہ ہونے پائے، تو اس لیے اس میں ایک قسم کی الاسٹک وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ یہ الاسٹک جو ہے نا چادر پہن کے اس کو سر کے پیچھے سے لے جاتے ہیں تاکہ بالکل یہ مضبوطی سے جم جائے، باقی کچھ نہیں ہے اس میں۔ حتیٰ اگر ایک عورت اس چادر کے بغیر اپنی عام نماز کی چادر میں ہی یہ احتیاط کر لے کہ وہ، اچھا اگر کھل بھی جائے چادر تو لباس تو ہوگا نا اندر، بال نظر نہ آئیں اور کان نظر نہ آئیں، کلائیاں، اب یہ کہ چادر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ کلائیاں چھپ جائیں، لیکن کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں یا مجمع آگے ہے تو آگے بڑھنے کے لیے چادر نیچے کلائی نظر آ جاتی ہے، تو کاروان سلمان شراب کو سلیوز دیتا ہے ہاتھ میں پہننے کی تاکہ کلائی بھی نظر نہ آئے۔ لیکن غرض یہ کہ عورت کی یہ چادر کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنی عام چادر، اپنی عام عبا، اپنے عام برقعے کو بھی احرام بنا سکتی ہے، شرط یہ کہ اس کا سارا جسم چھپا رہے اور مجمع میں بھی کھلنے نہ پائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری احتیاط کے باوجود اگر چادر ہٹ گئی، کھل گئی تو کوئی حرج نہیں۔ فی الحال خواتین کا مسئلہ ختم ہوا، اصل چیز ہے مردوں کی۔ مردوں کا احرام جو ہے نا واقعاً ایک مشکل چیز ہے، کیونکہ عام طور پر مرد حضرات ایسے لباس کے عادی نہیں۔ کیسا لباس؟ سر سے پیر تک پورے جسم میں کوئی سلا ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بنیان بھی آ گئے، اس میں انڈر ویئر بھی آ گئے، اور جو اوپری لباس ہے انڈر گارمنٹ بھی آ گئے، اور جو اوپر کا لباس ہے وہ بھی آ گئے، سب اتارنا۔ لیکن مکے والے جو طواف کرتے تھے اسلام سے پہلے بغیر لباس کے کرتے تھے، وہ تو اسلام اجازت نہیں دے سکتا ہے جسم بھی چھپانا،
تو دو چادروں کی ضرورت پڑی. جب سارا لباس اتر گیا تو جسم چھپانے کے لیے دو چادریں. وہ اسی طرح سے جو ہمارے ہاں رواج ہے, عربوں والا رواج نہیں, عربوں کا رواج یہ کرتا ہے ایک پیس. ہمارے ہاں عموماً مرد بھی دو پیس ہوتا ہے, نیچے شلوار یا پینٹ, اوپر قمیص یا کرتا. وہی احرام کا طریقہ ہے, دو چادریں ہوں گی, ایک نیچے کا جسم چھپائے گی, اس کو لنگ کہتے ہیں, ایک اوپر کا جسم چھپائے گی جس کو ردا کہتے ہیں. ناموں سے کوئی تعلق نہیں, نیچے کا جسم, اوپر کا جسم. اچھا, اب یہ چادریں سلی بھی نہیں ہونی چاہیے. سلی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ چادر کا جو بالکل حاشیہ ہوتا ہے, بارڈر, اس میں دھاگے ہوتے ہیں نا, وہ نہ نکلنے پائے. وہ والی سلائی تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے لباس کی سلائی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, وہ سلا ہوا نہیں اور جسم بھی چھپانا, دو مختلف کام اسلام نے بتائے. خاص طور پر جسم کا نیچے کا حصہ. تو اب اس طرح سے یہ چادر آپ کو پہننا ہے مردوں کو کہ بغیر سلائی کے یہ جسم کو چھپائے اور اتنا مضبوط بھی ہو کہ مجمع میں چلتے ہوئے کھلنے نہ پائے. اور ساتھ میں اتنا زیادہ وہ ڈھیلا ڈھالا یا ایزی ہو کہ چل بھی سکے, اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ دونوں ٹانگیں بندھ گئیں, چل بھی نہیں سکتے. حج تو چلنے کا نام ہے. اکثر ایک جملہ ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ حج میں دماغ کا کام بالکل نہیں ہے, پیر کا کام بہت زیادہ ہے. تو ایسا طریقہ ہمیں چاہیے کہ یہ چادر خاص طور پہ نیچے کے جسم والی, جسم بھی چھپائے, مضبوط بھی ہو کہ کھلنے نہ پائے, ڈھیلی ڈھالی بھی ہو کہ چلنے میں پریشانی نہ ہو, اور سلی بھی نہ ہو. اوپر کی چادر کو اتنا مسئلہ نہیں. اب یہ چار چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو طریقہ آپ کا دل چاہے, سلے بھی نہیں ہونی چاہیے, جو طریقہ آپ کا دل چاہے آپ اختیار کر سکتے ہیں. احرام پہننے کا کوئی خاص طریقہ مردوں کے لیے بھی اسلام نے نہیں رکھا, صرف یہ چار چیزیں بتائی. اب عام طور پہ جو طریقے رائج ہیں وہ میں بتا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ چادر دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک چادر ہوتی ہے, ایک تولیہ ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تولیے کا احرام, چادر کا احرام. آپشن آپ کے پاس ہے, چاہے آپ تولیے کا احرام پہنیں چاہے آپ چادر کا پہنیں. تولیے کا احرام بھاری ہوتا ہے لیکن پسینہ جذب کرنے میں بہت زیادہ مددگار. کپڑے کا احرام ہلکا ہوتا ہے لیکن پسینہ اس کے اندر جذب نہیں ہوتا. پرسنل چوائس ہے, جیسا آپ کا دل چاہے, اس میں کوئی پابندی نہیں. اب دیکھیے, ایک آسان سا طریقہ میں بتا رہا ہوں. گھر جائیے گا, مشق کیجیے گا, کپڑے اتاریے گا, بیڈ روم کا دروازہ بند کیجیے گا, اس کے بعد ایک نیچے کی چادر. سارا مسئلہ یہ نیچے کی چادر کا ہے. یہ چادر آپ اپنے جسم میں پیچھے کی جانب سے لے کے آئے, بالکل کامن سینس کی بات. لنگی دھوتی جو لوگ پہنتے ہیں ان کو پتہ. ایک حصہ آپ نے لپیٹا اپنی کمر پہ, دوسرا حصہ لپیٹا, اور اس کے بعد اسے اب یہ 2-3 دفعہ یہ مائک گرے گا تو بالکل کامن سینس. چادر لی, ایک سرا جہاں تک آ سکے لپیٹا, دوسرا سرا اس کے اوپر لپیٹا, اور پھر اس کو آپ نے باہر کی جانب, جسم کے باہر کی جانب بل دیے. یہ باہر کی جانب بل دینے سے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے. غالباً مجھے 15 سیکنڈ لگے ہوں گے احرام پہننے میں. 2 گھنٹے لوگ لگاتے تھے احرام کا طریقہ بتانے میں. آسان طریقہ ہے, بہت مضبوط ہے. گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو اسے کہیے گا پکڑ کے اس کو کھینچو اچھی طرح سے. ہاں, کوئی حبشی آپ کے پیچھے آ جائے اور آپ کا احرام پکڑ کے لٹک ہی جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو عام طور پہ مجمع میں بائی ایکسیڈنٹ کوئی ٹکرا گیا, کسی کا پیر پڑ گیا آپ کے احرام کے نیچے, اس سے نہیں کھلے گا. چل کے بھی دیکھیے گا, چلنے میں بھی ٹھیک ہے. میراتھن میں تو آپ نہیں دوڑ سکتے, لیکن جتنا حج میں چلنا ہے آرام سے چلیں گے. جسم بھی چھپا ہے, جسم چھپا ہے, سلا ہوا نہیں ہے, مضبوط ہے, چلنے میں بھی آسان ہے. البتہ
اور مضبوط رہے اس کے لیے جب آپ یہ چادر کا پہلا سرا لپیٹے نا تو اس کا جو آخری ہوگا اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیے گا، تھوڑا سا اوپر، اور زیادہ مضبوط رہے گا۔ یہ تو سب سے آسان۔ میں ذرا اسٹاپ واچ چلاتا ہوں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ چادر 3 4 5 10 سیکنڈ، بہت ہی آرام سے۔ دوسری چادر اوپر کا جسم چھپاتی ہے، اس میں صرف ایک شرط ہے، 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 بغیر سلی ہوئی ہے، نمبر 2 اتنی بڑی ہو کہ آپ کے دونوں کندھے چھپا لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چھپے رہیں ہر وقت، نیچے کا جسم تو ایسا ہے کہ چھپا رہے، اوپر کا جسم ہر وقت چھپا نہیں رہے۔ ہاں اتنا یہ چادر بڑی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں دونوں کندھے چھپا سکیں۔ اس کا کوئی طریقہ نہیں، جیسے ایک طریقہ آپ نے دیکھا، ڈالیا کندھے۔ مرد کے آگے کا سامنے کا جسم اگر کھلا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور یا یہ کہ آپ نے ایک سرا ایک کندھے پہ ڈالا، دوسرا دوسرے کندھے پہ ڈالا، جو طریقہ، اوپر کوئی طریقہ نہیں، صرف یہ کہ چادر اتنی چھوٹی نہ ہو کہ کندھے نہ چھپیں۔ کندھے چھپ جائیں چاہے آپ اس کو چھپائیں نہیں تو یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غالباً 5 سیکنڈ میں نے پہنی، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں احرام کھو گیا۔ لیکن یہ جو طریقہ بتایا گیا ایسا نہیں ہے کہ یہی واجب ہے۔ جو شرطیں آپ کو بتائی گئی، سرا ہوا نہ ہو، جسم چھپا لے، مضبوط ہو، چلنے میں آسانی ہو، اس کے تحت آپ جس طریقے سے چاہیں احرام پہنیں۔ چلنے میں آسانی کے لیے اور آسانی کے لیے جو ابھی میں نے بتایا، اس کے اندر اگر کوئی اسٹیپ آ گیا ہو، بہت اونچا اسٹیپ ہے، اس ٹائپ کا نہیں، بہت اونچا، تو پریشانی ہوگی جو طریقہ میں نے بتایا۔ لیکن جو دوسرا طریقہ رائج تھا اور ابھی بھی رائج ہے، اس میں تو اگر آپ اونچائی پہ بھی چڑھیں اور بہت اونچا، وہ جو زینہ ہے نا وہ بہت اونچا، تو دوسرا طریقہ جو ہے اگر آپ کا دل چاہے وہ یہ کہ چادر آپ جسم کے پیچھے سے لے کر آئے، اس کے بعد بجائے اس کے کہ ایک کے اوپر دوسرا سرا لپیٹے، دونوں کو آپ نے ملا دیا اور ناف کے قریب اس کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اب یہ اتنا حصہ جو زائد ہے، 2 3 4 آپ اس کو بل دیں اور پھر جسم میں باہر کی جانب پوری چادر کو بل دیں۔ بغیر سلا ہوا، جسم چھپا ہے، مضبوط ہے، اور چلنے میں بہت آسانی ہے اور اونچائی میں بھی بہت آسانی ہے۔ تو اگر یہ آپ کو بہتر لگے، سنا ہے کہ خواتین بھی ساڑی اس طرح پہنتی ہیں، چونکہ ہمارے خاندان میں تو عورتوں کو ساڑی پہننے کی اجازت نہیں، اجازت کا مطلب کہ خود ہی نہیں پہنتی ہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں بھی کوئی خاص زحمت نہیں ہے۔ چادر جسم کے پیچھے سے جسم کے آگے کی طرف لائے، دونوں سر ایک ساتھ ملائے، ناف کے قریب چادر کو پکڑ لیا۔ اب جو زائد ہے اس کو 2 3 آپ نے بل دیے اور پھر پوری چادر کو جسم کے باہر کی جانب آپ نے بل دیا۔ مگر فی الحال جو لوگ مدینے ہمارے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں، پہلا طریقہ ہی مناسب ہے، اس لیے کہ نہ تو اس میں سیڑھیاں چڑھنا ہے، نہ بہت زیادہ مجمع، اور بہت ہی ایزی ہے۔ یہ چادر جو بالکل کامن سے، چادر کا ایک سرا، اس کے بعد دوسرا سرا، اور احرام ہو گئے۔ اب جا کے مشق کیجیے گا اس کی۔ آج آپ میں سے جو لوگ پہلے عمرہ کر چکے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ ہوں گے، تو ان کو تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مشق ہوگی، لیکن نئے لوگ اس کی پریکٹس کر لیں۔ اب آئیے اس میں 3 4 5 چیزیں آئیں گی۔ خواتین کے احرام کے سلسلے میں یہ بتا تو دیا گیا ہوگا، لیکن میں بھی بتا رہا ہوں، وہاں پہ مسئلہ کھو جانے کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ آج کل یہ واقعات کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ پورا حج جو ہے تقریباً ای حج ہو گیا۔ آپ کا لوکیشن شیئر کیا، آپ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اسمارٹ فون بھی ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، حج کے ریکوائرمنٹ میں آ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو پہچان سکیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے، یہ ایک آپ کو اپنے احرام کے چادر کے پیچھے
سینے کے لیے ایک بیج ٹائپ کا دیا جائے گا، اس کو پیچھے سی لیجیے گا تاکہ قافلے کی پہچان بھی رہے. اور اگر آپ بہت ہی ہوشیار، بہت ہی اسمارٹ ہیں اور کبھی راستہ نہیں بھول سکتی، تو کم از کم کوئی اور اگر راستہ بھول گیا تو اس کو پتہ چل جائے یہ میرے قافلے کی خاتون ہے. یہ اس چادر کے جو خواتین کا احرام ہے، اس میں پیچھے پیٹھ کی جانب اس کو سیا جاتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹا سا کپڑا سر کے اوپر. یہ ساری چیزیں صرف احتیاط والی ہیں. مردوں کے لیے بھی پہچان تو تھوڑی ہونی چاہیے. ایک تو آپ کو بیج دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو ایک کیپ دی جائے گی. احرام کی حالت میں کیپ پہننا حرام ہے مردوں کے لیے. اس کے علاوہ آپ اس کو پہنیں گے، یہ آپ کی پہچان ہوگی. لیکن یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، اصغر عباس صاحب کا ہے. بھائی یہ مردوں ہی کے احرام سے ریلیٹڈ 2-3 اور باتیں. مرد کے لیے احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام تھا، اس لیے ہم کو یہ چادروں کے چکر میں پڑنا پڑا. اس کے علاوہ اسی چارٹ کے اندر مرد کے لیے ایسی کوئی چیز پیر میں پہننا، پیر جو اوپر کے حصے کو جس کا آپ مسح کرتے ہیں پورا چھپا لیں، وہ بھی حرام ہے. عورت کے لیے اجازت ہے. یہ جو ریڈ کلر کا ایک بلاک بنا ہوا ہے بیچ والا، یہ مردوں کے لیے وہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں. لیکن آدھا جملہ یہ مردوں کے لیے حرام ہے اور یہ چاروں چیزیں عورتوں کے لیے جائز. اب مرد کے لیے جسم پہ سے سلا ہوا کپڑا اتار دیا. پیر کے اوپر بھی پابندی ہے. پیر میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتے جو آپ کے پیر کے اوپر کے حصے کو پورا چھپا لے. آدھا چھپا لے وہ چل جائے گا، 3/4 بھی چل جائے گا. پورا چھپا لے وہ نہیں چلے گا. چنانچہ احرام کی حالت میں جوتے نہیں پہن سکتے. احرام کی حالت میں ساکس یا جراب یا موزے نہیں پہن سکتے. مردوں کی بات ہے. پھر کیا پہنیں؟ کوئی بھی ایسی چیز جس کے مختلف طریقے ہیں، کوئی خاص چیز اسلام نے نہیں بتائی. عام طور پہ یہ والی چپل جو لوگ باتھ روم میں استعمال کرتے ہیں، جو ہوائی چپل کہلاتی ہے، جو امریکہ کی 51 نمبر کی اسٹیٹ ہوائی میں سے آئی ہے، یہ پہنے جس کے اندر صرف ایک یہ اسٹرپ ہوتا ہے. یہ بھی 2 قسموں کے، ایک تو یہ وی شیپ ہے، یہ بھی جائز ہے، اور ایک جو ہے کراس میں آتا ہے وہ بھی جائز ہے. بس اتنا بڑا نہ ہو کہ پورا پیر چھپ جائے. اچھا، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کہ اسی ٹائپ کی چپل آپ پہنیں. کچھ لوگ اس میں بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جو انگوٹھے اور اس کے برابر کی انگلی کے بیچ میں یہ جو آ جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ جن کو عادت نہیں. تو اس کراس والی یا اس ٹائپ کی چمڑے کی، ربڑ کی، جس کے اندر 2-3 الگ الگ اسٹرپس ہیں. سب سے زیادہ لوگ اسی کا سوال کرتے ہیں. باقاعدہ یہاں پہ آ کے اس طرح مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جیسے میں نے ساری زندگی جوتے کی دکان میں کام کیا. مولانا یہ چلے گا، یہ چلے گا، یہ چلے گا، یہ چلے گا. یہ ان کی احتیاط ہے، یہ ان کی گھبراہٹ ہے. تو مرد کے لیے پیر بھی احرام میں ایک پابندی کا شکار ہے. اب اس سے خواتین مسئلہ سمجھ گئے. خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ احرام کی حالت میں ساکس بھی پہن سکتی ہیں، جوتا بھی پہن سکتی ہیں. اور اگر نامحرم ہے جیسے مکے خانہ کعبہ میں تو ساکس پہننا واجب. لیکن اگر وہ اپنے کمرے کے اندر ہیں ہوٹل کے تو وہاں پہ وہ ساک پہنے نہ پہنے، جوتا پہنے نہ پہنے، مرد چاہے ہوٹل کے کمرے میں ہو چاہے خانہ کعبہ کے صحن، پیر نہیں چھپا سکتے. اچھا، اب مرد کے لیے 2 چیزیں ہوئی. تیسری چیز جو مرد کے لیے حرام ہے وہ بتانے کی آپ حضرات کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ ہے کہ مرد سر پر کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتا جو سر سے چپکی ہوئی ہو. یعنی ٹوپی، امامہ، ہیٹ. بڑے بڑے مراجع بھی جائیں گے تو امامہ اتار کے ننگے سر جاتے ہیں. امام کعبہ بھی جب وہ خطبہ دیتے ہیں حج کا تو آپ ٹی وی پہ دیکھا ہی ہوگا، ننگے سر ہوتے ہیں. لیکن یہ چونکہ اب اتنا رواج ہمارے یہاں عام مردوں میں نہیں رہا. اس کی ایک ہی مثال آتی ہے جو بہت کم ہے لیکن ہے. اگر کسی کے سر کے اوپر وگ ہے، مصنوعی بال نہیں، وگ، وہ اتارنا پڑے گی احرام میں. ایسا کوئی کیس اب تک آیا نہیں ہے. اچھا، اب آئیے کہ یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ سر کو بھی کھلا رکھنا ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. ان کو سر چھپانا واجب ہے اگر نامحرم ہو.
اور نامحرم نہ ہو تو ان کی مرضی ہے سر چھپائیں سر کھلا رکھیں، پیر چھپائیں پیر کھلا رکھیں۔ مردوں کے لیے پیر بھی کھلا رکھنا ہے جو ابھی بتایا، اور سر بھی۔ لیکن اس کے اندر مزید چیزیں آئیں گی جب ہم آخری چارٹ پر کل جائیں گے، کل نہیں پرسوں مزید چیزیں آئیں گی کہ سر چھپانا جو ہے آج کل کے یہ ہے پیج نمبر 5۔ آج کل تو مردوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہیں پڑتی۔ وہ یہ ہے کہ یہ چادر آپ نے پہنی ہے اگر جو کندھوں کے اوپر ہے، کبھی یہ پہنتے اتارتے وقت سر پہ آ گئے، نہ آپ کی نیت ہے سر چھپانے کی، نہ آپ یہ سوچ رہے ہیں، لیکن سر تو چھپ گئے۔ اسی طرح سے اگر کسی وجہ سے آپ کو سر دھونا پڑ گیا یا واجب ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو اب یہ سر تو آپ دھوئیں گے، غسل واجب ہے، لیکن اگر آپ نے تولیہ سر پہ ڈال لی، اب یہ تفصیل کل ہے، پرسوں آئی، آج نہیں۔ آج تو احرام کا طریقہ مکمل ہوا کہ سر پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، نیت سے لے کر یعنی جہاں سے احرام شروع ہوگا وہاں سے لے کے عمرہ مکمل ہونے تک۔ جب عمرہ مکمل ہو جائے گا آپ کا تو پھر یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ حج آپ کا 2 حصے، پہلے حصے میں ایک عمرہ ہے، عمرہ مکمل ہوا 5 چیزیں، یہ پابندیاں ختم ہو گئی۔ ابھی حج چل رہا ہے آپ کا لیکن پابندیاں ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ تو یہ جو پابندیاں ختم ہو گئیں چند دنوں کے لیے، اسی کا نام تمتع۔ خیر، اب آ جائیے اس میں 2-3 باتیں اور۔ خواتین یاد رکھیے کہ نامحرم کے سامنے سر بھی چھپانا ہے، پیر بھی چھپانا ہے، لیکن اگر نامحرم نہ ہو، اپنے محرم مرد کے ساتھ ہیں، یا یہ کہ جیسے اکیلی خواتین ایک کمرے میں 3 ہیں، تو یہ چادر جو انہوں نے احرام کی نیت سے پہنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اتار ہی نہیں سکتے۔ بھائی احرام پہن کے ہوٹل میں آ گئے یا بلڈنگ میں آ گئے، 8 گھنٹے کے بعد عمرہ کرنے جانا ہے، اب 8 گھنٹے تھوڑا آرام کرنا، یہ چادر اتاری جا سکتی ہے۔ یہی مردوں کا مسئلہ ہے کہ 2 چادریں ہیں، لیکن جیسا میں نے اوپر کی چادر کے لیے بار بار کہا کہ اس کو آپ اتار سکتے ہیں، اور اگر واش روم وغیرہ جانا ہے تو نیچے کی چادر بھی اتار سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ احرام پہن گیا تو اب جب تک کہ عمرہ پورا نہ ہو احرام بدن پر ہر وقت رہے، نہیں۔ وہ جو شریعت کی محرم نامحرم پردے کی پابندیاں ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چادریں اتاری جا سکتی ہیں، چاہے مرد کی چادریں ہوں چاہے عورت کی۔ بلکہ اگر اس کو بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں۔ یا آپ نے چادروں میں احرام پہنا، مکہ آ گئے، بہت پسینہ وسینہ آیا، چادر سے بو آنے لگی، تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو ہر خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور احرام کی چادر کی بدبو اللہ کو ہر خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن فرض کیجئے کوئی آدمی انکمفرٹیبل ہے، اور وہ کہے کہ بس وہ بہت اس میں بدبو آ رہی ہے، بہت پسینہ ہو گیا ہے، وہ اس کو بدلنا چاہے، ابھی اس نے عمرہ کچھ نہیں کیا، خالی چادر پہن گیا ہے، بدل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس چادر میں نیت کی ہے آخر تک وہی چادر رہے۔ مزید باتیں بعد میں آتی رہیں گی۔ مردوں کے اس احرام میں آپ نے ایک چیز کا خیال کیا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سعودی حکومت آپ کو ایک کارڈ دے گی جو پاسپورٹ سے زیادہ اہم ہے، وہ اصغر عباس صاحب بتائیں گے۔ وہ تو خیر گلے میں ہینگ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ گلے میں پہنیں گے اگر وہ سلی ہوئی بھی ہو، یہ مسئلہ ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے تو سلی ہوئی چیز ویسے ہی جائز، سلی ہوئی بھی ہے لیکن آپ نے لباس کی طرح نہیں پہنی ہے، بلکہ خالی جیسے یہ ایک بیگ ہے، یہ جگہ جگہ اس میں سلائی ہے، یہ آپ نے گلے میں لٹکایا ہے۔ یہ میں نے اس وقت انڈونیشین حاجیوں کا اسٹائل لیا، وہ اس طرح پہنتے ہیں۔ یا یہ کہ آپ نے کندھے سے لٹکایا ہے، جو خواتین شاپنگ میں جاتی ہیں مثلا، تو ہینگ کرنے والی چیز وہ جائز، چاہے وہ سلی ہوئی، مردوں کے لیے بھی تو خواتین کے لیے تو بالکل جائز ہے۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ مردوں کے اس لباس کے اندر تو اگر آپ کو اپنی کچھ ضروری دوائیں رکھنا ہے، اگر آپ کو کچھ کیش رکھنا ہے، کہیں کھانا پینا پانی ضرورت ہے، کوئی ڈاکومنٹ رکھنا، دعاؤں کی کوئی کتاب رکھنا ہے، مسائل کی کوئی کتاب رکھنا، تو کس میں رکھیں گے؟ مردوں کی چادر میں تو کوئی جیب وغیرہ ہے ہی نہیں،
اردو میں محاورہ تو مشہور ہے کفن کے لیے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، لیکن احرام میں بھی جیب نہیں ہوتی. تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. تو اس کے لیے دو چیزیں. نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی ہینگ کرنے والی چیز ہے، جیسے یہ آپ کو چھوٹا سا بیگ دیا جائے گا، سلا ہوا ہے لیکن اجازت ہے. اور نمبر دو یہ ہے کہ اس کام کے لیے ہمیشہ سے، یہ بیگ تو ابھی آیا ہے، یہ مسئلہ تو امام کے زمانے کا ہے کہ کمر کے اوپر ایک بیلٹ پہنی جاتی ہے. یہ بیلٹ اس لیے نہیں پہنی جاتی ہے کہ احرام کو مضبوط کیا جائے یا جو پینٹ والی بیلٹ ہے اس کا کام کرے، نہیں. اس کے اندر پاکٹ ہوتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں پیسے رکھے جائیں، یا جو میں نے 2-3 دوائیں وغیرہ بتائیں، کتاب وغیرہ. یہ امام کے زمانے سے. اور بہت واقعات معصومین کے ہیں کہ وہ فلاں آدمی مسجد نبوی میں آ کے سویا، بیلٹ پہنا ہوا تھا اور اس سے وہ تھیلی گر پڑی، وہ چلا گیا، واپس آیا تو پتہ چلا اس کی تھیلی غائب ہے، اور پھر امام تک واقعات گئے. تو بہت کامن تھا اس زمانے میں، عام زندگی میں بھی، اور احرام میں تو کچھ ویسی نہیں. اس لیے مسئلہ بتایا کہ اس کی اجازت ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ہی میں احرام کو آسان کر کے بتا دوں، کتنا ہی آسان کر کے. جس نے اس سے پہلے احرام نہیں پہنا، یعنی جنہوں نے اس سے پہلے عمرے نہیں کیے، جو بہت کم ہوں گے، وہ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. یہ سب سننے کے بعد کہ احرام کی چادر اس طریقے سے باندھیں تو بڑی مضبوط ہوگی اور جسم نہیں کھلے گا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا. دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنا مجمع ہے کہیں وہاں کھل نہ جائے چادر. تو اگر یہ بیلٹ کوئی اس لیے پہن رہا ہے کہ اس سے احرام کو مضبوط کرے تو وہ اجازت نہیں. اس لیے پہن رہا ہے کہ پیسے، دوا، کتاب، کوئی ضروری چیز رکھے تو اجازت ہے. اور اگر کوئی دونوں نیتوں سے پہن رہا ہے، لیکن پہلی نیت بھی ہونی چاہیے اس کی، تب بھی اجازت ہے. لیکن خالی نیت یہ تھی کہ مضبوط ہو، اور پھر اس نے کہا دوا وغیرہ بھی رکھ لو تاکہ اس کی وجہ سے اجازت مل جائے، لیکن اصل نیت میری احرام کو مضبوط کرنا تھی، تو اس کی اجازت نہیں. البتہ یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیلٹ عام طور پہ سلی ہوئی ہوتی ہے. اگرچہ آج کل وہ بیلٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں جو گلو سے جوڑی جاتی ہیں، سلی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں. ہاں، اگر احرام مضبوط کرنے کے لیے آپ وہ جو عام زندگی میں کرتا شلوار میں جو شلوار میں ہزار بند ہوتا ہے وہ استعمال کریں، موٹا سا لے کے، صدر میں جائیے نا، وہ موٹے موٹے سے وہ لال رنگ کے بیچتے ہیں خواتین کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ والا آپ پہنیں. یعنی کپڑے ہی سے آپ اس کو گرا لگا کے مضبوط کریں، وہاں تک تو اجازت ہے، بیلٹ میں نہیں. یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ پچھلا تجربہ ہے کہ پہلی دفعہ والا سب کچھ سمجھا دیجئے، لیکن انکمفرٹیبل تو فیل کرتا ہے، ایک دل میں ایک دھڑکا، ایک اندیشہ، ایک خطرہ تو رہتا. گرچہ میری گارنٹی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے مقاصد تھے کتاب اور وہ، اس کے لیے بیگ زیادہ بیٹر. یہ لفظ میں نے کیوں کہا وہ بھی سن لیجیے. مکے کے اندر دوران حج بہت سارے جیب کاٹنے والے بھی آتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ بیلٹ کا تو مطلب ہی ہے کہ اس میں پیسے رکھے ہوئے. تو سب سے زیادہ جو جیب کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں وہ بیلٹ میں ہی ہوتے ہیں. اس لیے میرے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بیگ. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی وہ بھی تو کچھ کمانے آئے ہیں، ہم نیکیاں کما رہے ہیں، وہ ہمارے پیسے لے جائے، کوئی حرج نہیں، صدقہ ہوگا، وہ آپ کی مرضی ہے. اسلام نے دونوں چوائس دی ہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ بیلٹ احرام مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مرد نے احرام پہنا، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ جس طرح سے آپ نے بل دیے ہیں اس کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کھلے. لیکن پھر بھی مزید احتیاط کے لیے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس میں گرا دی جا سکتی؟ جواب ہے کہ جی ہاں، گرا دی جا سکتی. گرچہ وہ مجھے تو زیادہ انکمفرٹیبل لگتا ہے، لیکن جو لوگ گھر میں لنگی وغیرہ پہننے کے عادی ہیں
وہ گرا، اجازت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس احرام میں یہ جو ایک سیفٹی پن لگا سکتے ہیں؟ سلائی نہیں، پن لگائیے تاکہ کھلنے نہ پائے، یا یہ کہ اوپر کی چادر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بار بار آپ کا جسم کھلے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا جسم چھپا رہے جو شریعت کا طریقہ ہے، لیکن بار بار یہ چادر گرے گی، بار بار یہ چادر گرے گی، اس میں پن لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اجازت ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ آغا سیستانی کے یہاں کچھ پن ون میں احتیاط واجب ہے، تو آغا سیستانی کے یہاں کچھ آپ حضرات کے لیے ہمارے ان والنٹیئر کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب تو آپ ان کو نہیں بھولیں گے۔ اچھا، تو آغا سیستانی کیا کچھ احتیاط واجب ہے سیفٹی پن وغیرہ، لیکن جیسا کہ میں نے فارمولہ بتا دیا کہ ان کے بعد کے مراجع اجازت دیتے ہیں، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام کا طریقہ ہو گیا؟ نہیں، اب یہ اہم ترین چیز باقی ہے، وہ بھی میں آج اس لیے بتا رہا ہوں اگرچہ آج کل اب اس کی ضرورت رہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنا ہے۔ اب آ جائیے دوبارہ، ہم چاہتے ہیں چارٹ کے اوپر احرام پہننے کا طریقہ۔ پہلے آپ نے جسم سے عام نہانا، میل کچیل دور کیا، پھر غسل احرام کیا، اس کے بعد آپ نے احرام کی چادریں پہنی۔ یہ سارے کام تو میقات پر ہو رہے ہیں۔ چادریں پہنی احرام کی، احرام کی چادر پہننے کے بعد اب آپ نے نماز پڑھی جو واجب نہیں، پھر نیت کی۔ اب جب یہ چادریں پہن لی آپ نے، مرد ہیں تو سر بھی کھلا ہوا، پیر بھی کھلے ہوئے، احرام کی چادریں بھی آپ نے پہن لی، خواتین نے پراپر احرام پہنا۔ پھر خواتین کو بتا دوں کہ وہ جو چادر پہننے میں غلطیاں ہو جائیں تو اس سے نہ احرام غلط ہوگا، نہ ہی ان کا عمرہ اور حج غلط ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کا شوق دلائی جائے، اپنی جگہ احتیاط کریں، لیکن اگر کبھی کچھ 19-20 ہو جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت یہ ہوگی کہ کون سا احرام آپ نے پہنا ہے، کیونکہ اسلام میں 2 احرام ہیں۔ یہ عام عمرے کا احرام ہے، تو جو قافلہ کراچی سے جا رہا ہے 5 مئی کو، وہ تو ابھی عام عمرہ کرے گا، تو یہ نیت کریں گے۔ یہ حج کا احرام ہے، جب ہم مدینے سے آئیں گے۔ حج کا بھی احرام ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ حج کے پہلے حصے کا احرام ہے یا دوسرے حصے کا۔ نیت، ساری نیتیں بتائی جائیں گی، ساری نیتیں لکھ کے دی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے تلبیہ۔ پورے احرام میں سب سے اہم واجب تلبیہ۔ میں مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں، عمل نہ کیجیے گا، لیکن اگر عمل کر بھی لیں تب بھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، جیسے میں اس لباس میں ہوں، آپ اس لباس میں، اسی میں آپ احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں تو آپ کا احرام ہو جائے گا۔ اہم ترین واجب تلبیہ۔ اور اگر الٹا ہو جائے کیس، پوری چادریں وادریں پہنی، نیت کر لی، تلبیہ پڑھنا بھول گئے، تو بڑی گڑبڑ ہوگی۔ تلبیہ وہ جملہ ہے جو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ پیج نمبر 4 یا چارٹ، اس طرح یاد کرنا ہے کہ کوئی آپ کو آدھی رات کو گہری نیند سے بھی کندھا ہلائے تو آپ پڑھ لیں، جیسے نماز آپ کو یاد ہے اس طرح تلبیہ۔ اب ایک فارمولہ سن لیجیے، پورے حج میں پہلا حصہ ہو کہ دوسرا حصہ ہو، پورے حج میں کوئی چیز پڑھنا واجب نہیں ہے سوائے تلبیہ کے اور طواف کی نماز کی۔ تو طواف کی نماز تو وہی فجر کی طرح ہوتی ہو، تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ اسی طرح عام عمرہ جو آپ کرتے ہیں کوئی چیز واجب نہیں، صرف تلبیہ اور طواف کی نماز۔ تو نماز تو ہر ایک کو آتی ہے، تو گویا صرف تلبیہ پورے حج میں واجب پڑھنے والی چیز۔ ہاں، ثواب تو بہت دعائیں، بہت اعمال، وہ سب ہیں ثواب، لیکن واجب نہیں۔ یہ آپ کا پکا ہونا چاہیے۔ آپ حضرات کے بزرگ، آپ سے مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں ہوں،
یعنی جو حضرات خوجے حضرات ہیں ان کے بزرگ جو تھے ہمیشہ کہتے تھے حج پڑھنے جا رہے ہیں. حج ہی وہ واحد عبادت ہے جو پڑھی نہیں جاتی کی جاتی ہے, صرف تلبیہ پڑھنا. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ محاورہ آپ کے یہاں گیا, جیسے نماز کی طرح سے آیا کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, حج پڑھا نہیں جاتا صرف. تو ایک یہ پکا آپ اس طرح یاد کر لیجئے کہ جب تلبیہ کا وقت آئے, تلبیہ کے بغیر احرام نہیں ہوتا ہے. جو علماء اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ تلبیہ کی وہی حیثیت ہے حج میں جو نماز میں پہلے اللہ اکبر کی حیثیت ہے, اس کا نام بھی تکبیرۃ الاحرام ہے. احرام نماز کا جو پہلا اللہ اکبر ہے. جو جان بوجھ کے غلط ہو, بھولے سے غلط ہو, جہالت میں غلط ہو, نماز باطل ہے. تلبیہ اتنا اسٹیٹس نہیں, ذرا تھوڑا سا کم ہے, لیکن تلبیہ اتنا ہی اہم ہے. تلبیہ جب آپ پڑھیں گے نا تب آپ کا احرام شروع ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ احرام میں جتنی چیزیں حرام ہیں خوشبو کو چھوڑ کر یہ سب حرام ہوں گی تلبیہ پڑھنے کے بعد, اس سے پہلے نہیں. یعنی آپ نے غسل کیا, کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. آپ نے احرام کی چادریں پہن لی, کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. آپ نے نماز پڑھ لی احرام کی, کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. آپ نے نیت کر لی, کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. جیسے ہی تلبیہ پڑھیں گے ایک ساتھ 24 چیزیں حرام ہو جائیں گی خوشبو کو چھوڑ کر. وہ مسئلہ آپ نے سن لیا. تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ یہ بہترین جملہ ہے کہ واقعاً دل جو ہے نا جملہ پڑھتے ہوئے لرز بھی جاتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. لبیک مانے حاضر ہوں, حاضر ہوں. اللہم یعنی اے اللہ حاضر ہوں, حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, حاضر ہوں. تمام حمد و تعریفیں اور تمام کائنات کی نعمتیں تیری طرف سے ہیں, پوری کائنات کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. یہ پورا تلبیہ. لیکن اس میں بھی 4 لبیک جہاں آتے ہیں وہ واجب ہے, باقی مستحب. یعنی 4 لبیک تک تو آپ کو بالکل صحیح خود سے پڑھنا. باقی اگر آپ پڑھیں گے, اور پڑھتے ہی ہیں پوری دنیا کے لوگ, تو بہت ثواب ہے. لیکن اس میں اگر غلطی ہو جائے, پڑھا نہ جائے, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ واجب تلبیہ نہیں, وہ سنت. یعنی واجب تلبیہ کیا ہے؟ 4 لبیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ہو گیا واجب. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, یہ ہے مستحب حصہ. تلبیہ ہر ایک کو پڑھنا ہے, خود سے پڑھنا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھیں, بہتر. طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اچھا صرف ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے, پھر بالکل بھی نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے عمل مکمل ہونے تک. لیکن 3-4 دفعہ شروع میں پڑھ لیں, پھر اس کو دہرائیں. البتہ جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوں گی پھر تلبیہ پڑھنا منع. ایک طرف واجب ہے, ایک طرف منع. وہ پھر میں کل بتاؤں گا, آج کافی میرا بیان لمبا ہو گیا, انتظامی اعلانات بھی ضروری. اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پوری دنیا کا کہ جب تلبیہ کا وقت آتا ہے تو جو بھی قافلے کا گائیڈ ہے, مرشد ہے, مثلا جیسے میں ہوں, میں تلبیہ پڑھتا ہوں, مجمع دہراتا. یہ ایک عام طریقہ ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہوگا, پھر یہ ہے کہ ہر آدمی خود سے پڑھے. اور بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ خود سے پڑھیں بغیر کتاب سے دیکھے ہوئے, اور ایک دفعہ دیکھ کے پڑھیں کہ شاید غلطی ہو گئی. لیکن اس کو پکا یاد کر لے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. واجب تلبیہ میں 3 ہی لفظ ہیں, لبیک ہے, اللہم ہے, لا شریک لک. ہر ایک کو پتہ ہے. آئیے آج کی تربیتی نشست, ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں, لیکن احرام کی بہت ساری حرام چیزیں جو ہے نا یہ بتانا ضروری ہے. یہ بالکل آخر میں آئیں گے. یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ میری نگاہ میں نہیں ہے. عوام کی نگاہ میں حج کا اور عمرے کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں حرام ہیں, اور میری نگاہ میں یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے, تو ہم اس کو بالکل آخر میں رکھیں گے. باقی طریقہ کار کل آگے بڑھے گا. اس سے پہلے کہ میں سوئچ اوور کروں, یعنی انتظامی تقریر کے لیے
برادر محترم اصغر عباس صاحب کو زحمت دوں، ایک مرتبہ ہم سب مل کر شرم و حیا کو یہاں چھوڑ کر ایک ساتھ تلبیہ اسی طریقے سے پڑھیں جو حج کا طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دہرائیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یعنی اے خدا میں حاضر ہوں، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس حج کو ہمارے لیے سہل و آسان بنا اور اجر کثیر اور ثواب کثیر ہمیں عطا فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما، حج کی برکت سے ہماری زندگی بھر کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ حج بغیر امام زمانہ کے نہیں ہوتا، ہمیں اس دوران حج امام زمانہ کی زیارت کا موقع نصیب فرما اور ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے احرام سے ریلیٹڈ اگر کچھ سوالات ہیں نا، خوشبو لگا لی، صابن، آئینہ، یہ سب روک دیجیے گا، یہ سب انشاءاللہ آخری تقریر میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ سوال ہیں تو پوچھ لیجیے گا، لیکن پہلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ انتظامی اعلانات اتنے ہی اہم ہیں جتنا طریقہ حج۔ اس سے پہلے کہ اصغر عباس صاحب آئیں، آپ حضرات ایک مرتبہ اختتامی تقریر میری تھی، اختتامی جملے تھے، درود بھیج دیں محمد ہو اہل محمد۔